الرحیم عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ امام بخاری نے یہ کتاب و بدء الوحی کے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دوسری حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی ہے، روایت کی ہے. یہ طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ وہ گوشے جو ہم اگر اپنائیں تو ہر قسم کا دکھ، درد، غم، مصائب، آلام ان کا علاج ہو سکتا ہے. اس کا ایک حصہ ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو فراجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، آقا علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے اور فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا فقال زملونی زملونی فزملوہ وتذاب عنہ الروع. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں گھر تشریف لائے، کیونکہ یہ ذمہ داری کا وہ بوجھ تھا جو آپ کے اعلان نبوت سے آپ پر ڈالا گیا کہ اب آپ لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں گے. یعنی بعثت نبوی ہوئی، آقا علیہ السلام کی بعثت کا آغاز ہوا. آپ کو یہ ذمہ داری لوگوں تک اللہ کے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری ان آیات مبارکہ کے نزول سے اس کا آغاز ہوا. تو آقا علیہ السلام نے یہ ساری بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی ذات کے پر ڈر ہے، کیونکہ ساری دنیا کفر ہے جو ماننے کے لیے کہیں بھی تیار نہیں ہے. بتوں کے پجاری لوگ ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والے لوگ ہیں. تو اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا، ہرگز آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے جان کے جاننے کا ڈر ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی خوف، کوئی مصیبت، کوئی مشکل مرحلہ نہیں آ سکتا جس میں انسان کو اپنی جان کے جانے کا بھی غم ہو، ڈر ہو، خوف ہو. تو ام المؤمنین نے جو جواب ارشاد فرمایا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ گویا امت کے لیے یہ پورا کا پورا ہر دکھ، درد، مصیبت، مصائب کا علاج ہے کہ وہ کیا کرے تو اس کی مصیبتیں، تکالیف، اس کے غم، اس کے دکھ، اس کے درد، اس کے خوف دور ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اور مالک الملک اپنے بندوں کو، مومنین کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ قیامت کے دن کبھی رسوا ہونے دے گا. قرآن پاک میں مالک الملک نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی ان مومنین کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی اور آپ پر ایمان لائے. گویا قیامت کا دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام اور تمام مومنین کی عظمت اور شان کے اظہار کا دن ہے کہ وہ مالک کی نگاہ میں کس قدر بلند مقام رکھتے ہیں. تو اللہ اپنوں کو رسوا نہیں کرتا، نہ دنیا میں کرتا ہے نہ ہی آخرت میں. فرمائے گا
تو ام المومنین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی یہاں دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اور اس پر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے 5 گوشے بیان کیے۔ اس میں سے پہلا یہ تھا انکا لتصل الرحم، کہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک گوشہ صلہ رحمی، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اس کو مالک الملک رسوا نہیں ہونے دیتا، تمام مصیبتوں مشکلات میں اس کے ساتھ مالک ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کی وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو اس دنیا کے مصائب کے مارے ہوئے لوگ ہیں، تو آپ کی سیرت طیبہ کا یہ گوشہ ہے کہ دوسروں کے دکھ درد آپ اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گوشہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کیا۔ وتکسب المعدومہ، اور جو محروم لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہاتھ سے ان کے لیے کمائی کر کے ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ تیسری بات آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بیان کی۔ اور چوتھی وتقر الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز وتعین علی نوائب الحق، جو بھی لوگوں پر مختلف قسم کی مشکلات اور مصائب آتے ہیں تو آپ دوسروں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزوں کا بیان ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے گوشے بیان کر کے یہ بتایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے یہ سیرت طیبہ کے گوشے عطا کیے ہیں، تو مالک الملک ایسی سیرت والے کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اور کبھی بھی ان کو جان پر کسی قسم کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دشمنوں کی سازشوں سے بھی کسی قسم کا غم خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب کے ذریعے سے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ جو بھی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے ان 5 گوشوں کو اپنائے گا، اس کو دنیا کا کوئی غم زدہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی چیز جس کا علاج کرنا ہو، کسی قسم کے دکھ مصیبت درد کا علاج کرنا ہو، اور جو یہ چاہتا ہو کہ کوئی شے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، تو اس کے لیے اس حدیث پاک کے اس حصے میں ام المومنین کی طرف سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بیان کیا تو آقا علیہ السلام کا بیان ہو گیا، کیونکہ آپ نے ان کی نفی نہیں کی، تصدیق کی ہے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے انہی 5 گوشوں کو جو ہے نا، وہ اگر کوئی اپنائے اور اگر آپ اس میں غور کریں گے تو ان ساروں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، دوسرے لوگوں سے ہے۔ اس کا عبادت خدا بندی حقوق اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد دور کرنے کی آپ کی اخلاق حسنہ کی کیفیات کا بیان کیا گیا ہے۔ تو جو شخص دوسروں کے لیے اس طرح کے اوصاف اپنے من میں پیدا کرتا ہے تو مالک الملک اس کے سارے غم خوف پریشانیاں مصیبتیں دکھ درد سب کچھ دور فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ ایک وظیفہ بھی ہے اور یہ ایک علاج بھی ہے، جس کو بھی غم دکھ درد دور کرنے ہوں تو وہ سب سے پہلے اس کا آغاز صلہ رحمی سے کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریک برادری ہے، اس سے بڑا اور المیہ کوئی نہیں ہے کہ سب سے پہلے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسروں کے بوجھ اٹھانے
اور ان کو معاونت کرنے، دوسروں کی خاطر کسب کرنے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے اور مشکلات میں دوسروں کا ساتھ دینے کا حکم، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ گوشے ہیں جو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، آقا علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی۔ تو میں تمام لوگوں کو یہ کہ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ ان گوشوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہر قسم کے دکھ درد مٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔